اچھا اسی طرح ایک اور فرقہ پیدا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں معطلہ، وہ صفتیں مانتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہتے ہیں صفتیں مانتے ہوئے شرک ہو گیا، اللہ بھی سننے والا ہے بندہ بھی سننے والا ہے تو شرک ہو گیا، اللہ بھی دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے، یہ شرک ہی تو ہوتا ہے، اس لیے وہ انکار کرتا، وہ صفات کے منکر ہے، مانتے ہی نہیں صفات، تو اس لیے یہ بھی کفر ہے، صفات پہ انکار کر من غیر تعطیل، ہم صفات کی معطل نہیں کرتے، اور نہ صفات کی ہم تشبیہ دیں گے من غیر تکییف ولا تشبیہ، تو پھر جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ تو یاد رکھیں، تو اب سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ النبوت والرسالہ، اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان، اور یہ بھی ایمان ہو کہ جتنے انبیاء ہیں سب ولد آدم ہیں، ان میں نہ کوئی نوری فرشتہ ہے نہ کوئی ناری جن ہے، اللہ نے جنات میں سے نبی نہیں بھیجا اور نہ اللہ نے کسی نوری سے نبی بھیجا ہے، جتنے نبی بھیجے ہیں انسان ہیں، بشر ہیں، ولد آدم۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ اچھا اسی طرح لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، وہ یار نبی کو بشر کہا ہے، نبی تو نور ہوتا ہے، اللہ کے بندے نور ہوتا ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو گئی؟ اگر نور ہوتا ہے تو نور کی بیوی کہاں سے آ گئی؟ نور کے بچے کیسے پیدا ہو گئے؟ حضرت جبریل نے کتنے بچے پیدا کیے آج تک؟ اللہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ بشریت کا انکار کرو گے تو دین ختم۔ پھر معراج کس کو ہوا؟ جبریل تو روز اوپر نیچے جاتے ہیں، تو معراج کی شان کیا ہوئی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انبیاء بشر ہیں، اور نص قطعی ہے قل انما انا بشر مثلکم، حتیٰ کہ ان کے جو بڑے بڑے علماء گزرے نا جیسے اعلیٰ حضرت، ان سے بھی مسئلہ بشریت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضور بشر ہے جو نہ مانے جہنم میں جائے، وہ بھی چڑھ گئے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ جو چیز قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، حضور کے بچے ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، حضور کی اولاد، پھر بھی مسئلے پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا جو نہ مانے جائے جہنم، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے، واضح مسئلہ ہے۔ کبھی جب باپ موجود ہے عبداللہ، ماں موجود ہے آمینہ، دودھ پلانے والی موجود ہے حلیمہ، کھلانے والی موجود ہے شیمہ، پھر آپ کو جنگ احد میں زخم آئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو نور کے بھی دندان شہید ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبوت اور رسالت پر ایمان ہو، لیکن اس طرح کہ اللہ کے سارے نبی پر حق، سارے رسول پر حق، اور سارے اولاد آدم میں ہیں، سارے بشر ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، لیکن ہیں انسان۔ اللہ نے ان کو نوازا ہے تو وحی دے کے ان کی شان کو اونچا کر دیا۔ یہ دو مسئلے، اور تیسرا مسئلہ ہے معاد قیامت کا۔ کیا معنی؟ کہ ہماری موت برحق ہے، اور قبر میں سوال جواب برحق ہے۔ قبر میں یا تو جنت کا ٹکڑا ہوگا یا جہنم کا ٹکڑا ہوگا، یعنی ثواب بھی برحق ہے، عذاب بھی برحق ہے، پھر قبروں سے اٹھنا بھی برحق ہے۔ اچھا یہ بات ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو غلطیاں لگ جاتی ہیں۔ اب ابو سعید خدری معمولی آدمی تھوڑے صحابی ہیں، رضی اللہ عنہ، جب بیمار ہوئے، موت آنے لگی نا قریب، تو کہا بھی میرے لیے نئے کپڑے لے کے آؤ۔ نئے کپڑے منگوائے، آپ نے غسل کیا، وہی نئے کپڑے پہنے، تو گھر میں انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ جو جس لباس میں فوت ہوگا اسی میں اٹھایا جائے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میں گندے لباس میں اٹھوں۔ بی بی عائشہ کو جب پتہ لگا تو رحم اللہ ابو سعید، اللہ ابو سعید پہ رحمت کرے، وہ مسئلہ سمجھا ہی نہیں۔ لباس سے مراد عمل ہے، یہ لباس تھوڑا ہے، یعنی جو جس عمل پہ موت آئے گی اسی پہ اٹھے گا۔ ایمان والا عمل ہے تو ایمان پہ اٹھے گا، کفر والا ہے تو کفر پہ اٹھے گا۔ یہ لباس تھوڑا مراد ہے کہ عمل میں تو سارے ننگے اٹھیں گے، لباس تو ہوگا ہی نہیں۔
پھر نئے پرانے کا کیا مطلب؟ خفاتن مرادن. تو بی بی عائشہ عزیز سمجھی، ابھی صحیح نہیں سمجھے. رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ ان سب پہ کرم رحمتیں فرمائے. ہمارے لیے تو سارے نجوم ہدایت ہیں، ستارے ہیں ہدایت کے، پیارے ہیں محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن معنی یہ ہے کہ مسائل کے سمجھنے کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ ایمان ہو کہ موت برحق ہے، اور قبر، عذاب قبر یا نعیم قبر بھی برحق ہے، اور قبر میں سوال جواب بھی برحق ہے. اس کے بعد قبروں سے اٹھنا بھی برحق ہے. پھر میدان حشر میں جائیں گے، پھر وہاں پر حاضری ہوگی، پھر حساب ہوگا، نامہ اعمال ہوں گے، اور پھر ہمارے اعمال کی وزن ہوگا، تولے ہوں گی. اگر اعمال صالحہ باری ہوں گے تو جنت ہوگی، اگر کم ہوں گے تو جہنم ہوگی. یہ سارا ایمان ہے، تب جا کے ایمان. اب یہ کہے کہ قیامت پر تو ایمان ہے، لیکن پل صراط والی بات مولویوں نے بنائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ پل صراط بال سے پتلی ہے اور تلوار سے تیز ہے. وہ ایک مولوی زگی کر رہا تھا نا، ایک جٹ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا جی پھر یہ کہیں کہ راستہ ہی نہیں ہے جانے کا، اور کیا جو بال سے باریک ہو اور تلوار سے تیز ہو، اس میں تم مجھے چل کے دکھا دو پہلے، پھر میں مان لوں. تم تو مسجد کی منڈیر پہ نہیں چل سکتے، ہم پل صراط پہ چلا رہے ہیں. تو بہرحال یعنی یہ تو ایک نعوذ باللہ لطیفہ تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ پل صراط پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہے. اور پھر اگر وہ اتنی تیز ہے، اتنی باریک ہے، تو چلانے کا بھی اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جو ہماری قربانیاں ہیں وہ ہماری سواری بن جائیں گی، اور مومن ایسے گزر جائے گا جیسے بیوی چمکتی ہے، پتہ ہی نہیں لگے گا کتنی دیر. اور کچھ ایسے گزریں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا گزرتا ہے، اور بالکل تھوڑے ایمان والا جو ہے وہ بھی چلتے چلتے گزر ہی جائے گا. البتہ کافر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. لیکن وہ مقام اتنا مشکل ہوگا. بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں، آپ نے کہا ہاں وہ سب سے بڑا مشکل مقام ہوگا کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، یا اللہ مجھے سلامت رکھ. پھر اس کو نہ بیوی نہ بچے کوئی یاد نہیں ہوگا، اس وقت اپنی پڑی ہوئی. تو اس لیے قیامت پر بھی ایمان لازم ہو اور تفصیل کے ساتھ ہو کہ سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد میدان محشر ہوگا، پھر اللہ کی ذات مبارک جو ہے وہ تشریف لے آئے گی میدان حشر میں فیصلے کے لیے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تشریف لائیں گے جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے لائق ہے. جیسے فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے اور فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے. لیکن یاد رکھیں یہ زمین نہیں ہوگی، یہ زمین بدل دی جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. زمین بدل جائے گی، وہ ایسی زمین ہوگی حضور نے فرمایا بیضاء نقیۃ، سفید ہوگی اور گناہوں سے پاک ہوگی، جس پہ کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا. وہاں اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے کما یلیق بشانہ. پھر اللہ کی دربار میں ہر چیز کا فیصلہ ہوگا. نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے. مومن کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا، اور پھر تولے ہوں گی، میزان ہوگا. اس لیے ان سب پر ایمان ہو، ورنہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو تین مسائل یاد رکھ لیں: توحید، نبوت اور رسالت. باقی ہیں احکام، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ تین مسائل ایسے ہیں جو حضرت نوح سے لے کر حضور تک ایک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. تو آج جو آیت ہم